حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ صحاح ستہ اور دیگر احادیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں ملے گی کہ جس کتاب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہوئی حدیث پاک موجود نہ ہو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر زیادہ ہے لیکن حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ کو بٹھاتے ہیں اور بٹھانے کے بعد میں ان کے قدموں کے نیچے اپنے دامن کو پھیلا دیتے ہیں۔ حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں میں جو گرد و مٹی لگی ہوئی ہے اس کو صاف کر کے اپنے دامن بھی لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ فرمایا کہ چچا جان یہ کیسا کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا کہ بیٹے تم نہیں جانتے کہ تمہارے جو فضائل و مناقب جو مجھے معلوم ہے اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو تم کو زمین پہ چلنے نہ دے، اپنے کاندھوں کو اٹھا کر کے وہاں جائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شان بیان فرماتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ دوسری حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا عمل دیکھیے۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے سینے پہ دست مبارک رکھ کر کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ عبداللہ کو قرآن کا علم عطا فرما، قرآن کا علم عطا فرما۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ سوار ہو کر تشریف لے جا رہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، ان کی رکاب کو تھام لیتے ہیں، خود پیدل چل رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سواری پہ سوار ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ اے عبداللہ یہ ایسا سلوک کیوں؟ کہا کہ تم نہیں جانتے کہ حسین کوئی عام شخصیت کا نام نہیں ہے، یہ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں، ان کے شہزادے ہونے کا تقاضا یہ کہ اس سے بڑھ کر ان کے ساتھ ادب کا سلوک کیا جائے۔ یہ کس کی تعلیمات ہے؟ صحابہ کرام کی رضوان اللہ تعالی مجمعین کی تعلیمات ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ بزرگان دین نے ہمیں سادات کرام کا ادب سکھایا۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کریمہ کو دیکھیے، امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ادب احترام کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ادب احترام کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، بلکہ خود فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہنے کا جو اللہ تعالیٰ نے 2 سال کا عرصہ عطا فرمایا، یہ 2 سال اگر ابو حنیفہ کو نہ ملتے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت کا ادب احترام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک مرتبہ درسگاہ لگی ہوئی ہے، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مرتبہ کھڑے ہوئے پھر بیٹھے۔ درس کے بعد پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا معاملہ تھا؟ کہا کہ ایک آل رسول کا بچہ، ایک آل رسول سادات کرام کا ایک بچہ کھیلتے کھیلتے سامنے سے آ جاتا تھا، اس کے ادب احترام میں کھڑے ہو جاتا تھا، جب وہ نگاہ سے اوجھل ہو جاتا بیٹھ جاتا۔ یہ کس کی تعلیم ہے؟ ہمارے امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر تھے اور پوچھے کہ اے امام آپ بتائیے کہ اہل بیت کی شان کیا ہے، آل رسول کی شان کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ پہلے ایک مسئلہ سن لیجئے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو 2 رکعت والی نماز ہو تو دوسری رکعت میں اتحیات کے بعد درود ابراہیم پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیم میں ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی درود بھیجتے ہیں، وہ آقا کی آل پہ بھی درود بھیجتے ہیں۔ 4 رکعت والی نماز ہو تو چوتھی رکعت میں اتحیات کے بعد، 3 رکعت والی نماز ہو تو تیسری رکعت میں اتحیات کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اتحیات کے درود ابراہیم پڑھتے ہیں۔ ہم احناف کے نزدیک، حنفیوں کے نزدیک درود اتحیات کے بعد درود ابراہیم پڑھنا سنت ہے، یعنی اگر ہم درود ابراہیم نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز جیسی کامل ہونی چاہیے ویسی کامل نہیں ہو سکتی۔ لیکن امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتحیات کے بعد درود پڑھنا ان پہ فرض ہے۔ ان کے نزدیک اگر درود نہیں پڑھے گے آقا ان کی آل پر تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ تو امام شافعی رضی اللہ فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ ترجمہ کیا ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تمہاری محبت ایسی چیز ہے
کہ اللہ نے جو اپنا قرآن نازل فرمایا اس قرآن میں تمہاری محبت کو ہم پہ فرض قرار دیا. آگے فرماتے ہیں کہ تمہاری عظمت شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو نماز میں تم پہ درود نہیں پڑتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. کون فرما رہے؟ حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ. دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں اذا نحن فضلنا عليا فاننا روافض بالتفضيل عند ذي الجهل وفضل ابي بكر اذا ما ذكرته غميت بنزو عند ذکر للفضل. فرماتے ہیں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کہ جب ہم مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان فرماتے ہیں آپ سنیے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ذکر علی کرنے پر رافضوں کا فتویٰ لگا دینا، شیعہ ہونے کا فتویٰ لگا دینا یہ آج کی بات میں پہلے سے چلا آ رہا ہے، لیکن ان کے فتوے سے مارا کبھی ڈرے نہیں ہے بلکہ کھل کر کے انہوں نے ذکر اہل بیت کیا ہے اور ذکر اہل بیت کو عام سے عام کیا ہے. عزیزان ملت اسلام فرماتے ہیں اذا نحن فضلنا عليا فاننا کہ جب ہم مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو بیان کرتے ہیں تو جاہل لوگ المولا کائنات کے فضائل بیان کرنے کی بنیاد پر یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم رافضی شیعہ ہیں معاذ اللہ رب العالمین. مولا حضرت کون فرما گے؟ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ. آگے فرماتے ہیں کہ جب ہم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کا ذکر کرنے کی بنیاد پہ ہمیں ناسبی کہاں جانے لگ جاتا ہے. آگے فرماتے ہیں قالوا تغفست قلت كلا ما الغفظ دینی ولا اعتقادی. کہتے کہ لوگ کہتے جب مولا کائنات کے فضائل بیان کرتے ہیں تو کہنے لگتے کہ تم رافضی ہو گئے. تو ہم کہتے ہیں کہ واللہ خدا کی قسم ہمارا اعتقاد غفظ نہیں ہے، ہم غفظ کے اعتقاد سے پاک ہے. لیکن کہتے لیکن تولیت غیر شک خیر امام و خیر ہادی. کہا کہ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم محبت رکھتے ہیں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ سے، ہم عقیدت رکھتے ہیں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ سے. فإن كان غفظا حب آل محمد فليشهد الثقلان إني رافض. کہتے کہ یہ سب ہونے کے باوجود بھی ذکر اہل بیت کرنے کی بنیاد پر آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی آل سے محبت رکھنے کی بنیاد پہ اگر تم رافضی کہتے ہو تو تمہارے نزدیک اگر مصطفیٰ کی آل سے محبت رکھنے کا نام رفض ہے تو سن دو کہ شافعی بلند آواز کہتا ہے کہ زمین و آسمان گواہ ہو جا کر میں رافضی ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ کوئی اس سے یہ نہ سمجھے کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ اپنے رافضی ہونے کا اعلان کر رہے بلکہ وہ لوگوں کو ان لوگوں سے کہہ گئے کہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی آل سے محبت رکھنے والے کو صرف محبت اہل بیت کی بنیاد پہ رافضی کہتے ہیں. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا رد کر رہے ہیں اور رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کی اہل بیت سے محبت رکھنا یہ تو اہل سنت و جماعت کی علامت ہے، اہل سنت و جماعت کی علامت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ حضرت ابو الحسن بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا احب النبی المصطفى وابن عمه علی وسبطه وفاطمة الزهراء هم اهل بیت ازعوذ برجس عنهم واطلهم افوفك الهدايه انجم الزهراء. فرمایا وموالاتهم فرض على كل مسلمین وحبهم اسن الذخائر للاخرى. فرماتے ہیں شعر کا مفہوم کیا ہے؟ حضرت ابو الحسن بن جبیر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں، ان کے چچا کے بیٹے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے محبت رکھتا ہوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہوں، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہوں. فرماتے ہیں میں ایسے سے محبت رکھتا ہوں جن کو قرآن نے اہل بیت کہا اور جن کے پاکی کی گواہی خود قرآن کریم نے دی. قرآن کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی گندگی ناپاکی کو اہل بیت سے دور فرما دیا ہے. واللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے افق پر ان کے ستاروں کو روشن فرمایا ہے. اور یہ وہ ذات کریمہ ہے کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ ان سے محبت رکھے، ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ ان سے محبت رکھے. اور میں ان کی محبت کیا ہے؟ کہ ان کی محبت وہ چیز ہے کہ جو کل قیامت کے دن سب سے بڑے ذخیروں میں سے عظیم ذخیرہ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ حضرت شیخ اکبر قدس سرہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا فلا تعدل باہل البیت خلقا فاہل البیت هم اہل السیادہ فبغضهم من الانسان خسر حقیقی وحبهم عبادہ. فرماتے حضرت شیخ ابو بکر شیخ اکبر قدس سرہ یہ وہ ذات کریمہ ہے کہ وقت نہیں یہ بتاتا امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے کیا کیا القابات بیان فرمائے. حضرت شیخ اکبر قدس کیا فرماتے؟ فلا تعدل باہل البیت خلقا، کہا کہ کسی بھی
مخلوق کو اہل بیت کے برابر قرار نہ دینا، کسی بھی مخلوق کو اہل بیت کے برابر قرار نہ دینا. کیوں؟ کہا کہ اہل بیت ہی حقیقت میں سادات ہے، اہل بیت ہی حقیقت میں قائد و امام ہے. فبغض من الانسان خسر حقیقی. فرماتے ہیں کہ جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے تو کہتے ہیں ایسا انسان حقیقت میں گھاٹے کے اندر میں ہے. فحبهم عبادہ، اور جو ان سے محبت رکھتا ہے تو سن لے کہ اہل بیت سے محبت کرنے میں بھی اللہ تعالی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ چیزیں اہل بیت کے تعلق سے بزرگان دین نے بیان فرمائے. لیکن آئیے میں بتاتا ہوا چلو کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی استاد زمن علامہ حسن رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہمیں درس دیا، بتا دیا کہ اہل بیت کا ذکر کرنے والا وہی ہوگا جو اہل سنت و جماعت والا ہوگا، اہل بیت سے عقیدت و محبت رکھنے والا. کیا فرماتے؟ باغ جنت کے ہے بہگے مدر خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہے بہگے مدر خانے اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، اے دشمنان اہل بیت. یعنی کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ باغ جنت کے، یعنی جنت کے باغ کس کے لیے ہے؟ کہا کہ جو اہل بیت کی مدح و ثنا کرتا ہے اس کے لیے جنت کے باغ ہے، اس کے لیے جنت کے باغ ہے. اور جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے دشمنی کرتا ہے وہ کان کھول کے سن لے کہ ان کا انجام سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہونے والا. ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ کس زبان سے ہو بیانے عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت. عزیزان ملت اسلامیہ، کیا فرمانا چاہتے ہیں حضرت استاد زمن رضی اللہ تعالیٰ؟ غور سے سنے، آپ نے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام سنا ہے جس میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ مقامی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. صاحب قرآن کس کی ذات؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. فرماتے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کی مدح کرنے والا ہے تو اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی کہ جس کی تعریف و توصیف خدا بیان فرمائے. ہماری کیا طاقت و قوت ہے، ہماری زبان میں کیا طاقت و قوت ہے کہ کما حق ان کی تعریف و توصیف بیان کر سکے. یہ تو اللہ نے ہم کو موقع دیا، ہماری زبانوں کو چن لیا، اپنی زبان سے ان کا ذکر کرتے ہیں اور نفع بھی ہمارے دامن میں ہی آتا چلا جاتا ہے. تو کیا فرما گئی استاد زمن رضی اللہ تعالیٰ کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت؟ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی اگر عزت بیان کرنا چاہے، اہل بیت کی شان بیان کرنا چاہے تو کون سی ایسی زبان لائے گے کہ جس زبان سے کما حق ان کی شان بیان ہو سکے؟ یعنی مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت. کہتے ہیں کہ جو رب تبارک و تعالیٰ مصطفیٰ کی مدح کرنے والا ہے وہی اہل بیت کی بھی مدح فرمانے والا ہے، وہی اہل بیت کی مدح فرمانے والا ہے. تو جس اہل بیت کی مدح و ثنا قرآن نے بیان فرمائی ہو، جس اہل بیت کی مدح و ثنا اللہ نے بیان فرمائی ہو، ہماری زبان میں کیا طاقت ہے کہ کما حق ان کی تعریف و توصیف بیان کر سکے، کما حق ان کا ذکر کر سکے. عزیزان ملت اسلامیہ، آگے فرماتے ہیں ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. یعنی فرماتے ہیں کہ ان کی پاکی کا ذکر تو خود قرآن نے کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو جس رب تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کی پاکی بیان کی ہو، جن کا خطبہ خدا فرماتا ہو، جن کی تعریف و توصیف خدا بیان کرتا ہو، ہماری زبان میں کیا طاقت و قوت ہے کہ کما حق ان کی تعریف و توصیف کر سکے. اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ذکر اہل بیت زیادہ سے زیادہ کرتے رہنا یہ خود رب تبارک و تعالیٰ کی ارشاد سے ثابت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، شان بیان کرتے فرماتے ہیں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. کیا اہل بیت کی شان ہے کہ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر جانے والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اور جو آج ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پہ الزامات لگاتے ہیں، میرا عزیز آج خارجی جماعتوں کی وہابی دیوبندیوں کی شرارتیں اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہمارے کچھ سنی حضرات بھی، علماء کہلانے والے بھی ان کے دھوکے میں آ کر ان کے اعتراضات کر کے ذکر اہل بیت کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، فضائل اہل بیت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ان کو جان لینا چاہیے، ان کو جان لینا چاہیے کہ اہل بیت کی عزت و عفت کو بلند کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. تم پوری زندگی
ختم ہو جائے گی، ایسی کئی زندگیاں تم کو مل جائے وہ ختم ہو جائے، اور تم لاکھ چاہو کہ فضائل اہل بیت گھٹا دے، تم لاکھ چاہو کہ ذکر اہل بیت کو مٹا دے، لیکن ذکر اہل بیت مٹنے والا نہیں ہے، فضائل اہل بیت میں کمی آنے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے شان کو بلند کرنے والی ذات اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ فرمایا ان کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ فرمایا اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ بتا دیا استاد زمن نے کہ جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہے، اللہ کی لعنت کا مستحق